ایسی زندگی گزارو۔ نہج البلاغہ میں مولا علی نے فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے اوپر افسوس اور غم کا اظہار ہو، زندہ رہو تو ملاقات کرنے کی تشویق ہو، اور اس دنیا سے چلے جاؤ تو کم سے کم افسوس تو لوگ کریں۔ یہ دعوت ہے میرے مولا کی طرف سے، پیغام ہے ہم سب کو۔ کبھی میں نے اس کی زبان کے اوپر کبھی کسی خرافات کے بارے میں نے نہیں دیکھا، کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کی برائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، ماں باپ کا اطاعت اور فرما بردار بچہ تھا۔ اور ایسے بچے کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے، پروردگار اس کی مغفرت فرما اور اس کے درجات کو بلند فرما اور اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي المطلبي القرشي الطالبي التهامي سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآل طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة. صلوات پڑھے محمد. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید عامر حسین نقوی ابن نثار احمد نقوی صاحب کی روح کو یہ سال فرمایا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو ہمارا نوجوان ماں باپ کی آنکھوں کا تارا، رشتہ داروں کا بہت ہی محبوب بچہ، نوجوانی کے عالم میں ماں باپ کا بڑا فرما بردار بچہ، سب کو روتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا. سب کو اس بات کی امید لگی ہوئی تھی، برابر دعائیں ہو رہی تھیں ہر مسجد میں، ہر نماز کے بعد، گھروں میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے گا. امید بھی تھی، لیکن موت اور حیات کی لڑائی لڑتے لڑتے وہ موت کی آغوش میں سما گیا. جو سب کے لیے گہرا بہا پہاڑ کی شکل میں غم چھوڑ کے چلا گیا، خاص طور سے ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اور دوسرے جو اس بچے کے دوست تھے، ملنے والے، سبھی کے لیے غم مصیبت چھوڑ کے چلا گیا. اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو میں نے اپنی زندگی میں اس کی زندگی دیکھا تو کبھی میں نے اس کی زبان کے اوپر کبھی کسی خرافات کے بارے میں نے نہیں دیکھا، کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کی برائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اپنے کام سے کام رکھتا تھا، ماں باپ کا اطاعت اور فرما بردار بچہ تھا.
اور ایسے بچے کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے، پروردگار اس کی مغفرت فرما اور اس کے درجات کو بلند فرما اور اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ مولا کائنات کی وہ حدیث نقل کرتا ہوں، مولا کائنات نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو۔ نہج البلاغہ میں مولا علی نے فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے اوپر افسوس اور غم کا اظہار ہو، زندہ رہو تو ملاقات کرنے کی تشویق ہو، اور اس دنیا سے چلے جاؤ تو کم سے کم افسوس تو لوگ کریں۔ یہ دعوت ہے میرے مولا کی طرف سے، پیغام ہے ہم سب کو کہ ایسی زندگی گزارو کہ زندہ رہو تو ملنے کی تمنا کریں، یہ نہیں کہ زندہ رہو تو نظریں بچا کے لوگ نکل جائیں، کہ اس راستے سے اگر آ رہا ہے کوئی اور اس سے بچنا ہے تو دوسری گلی سے گھس جائیں۔ ایسے مت بنو، بلکہ ملنے کے لوگ تمنا کریں، ایسا کردار پیش کرو۔ یہ مولا علی کا ہے حکم، ہے میرا نہیں ہے۔ ہم لوگ تو پہنچا دیتے ہیں مولا علی کا فرمان کہ ایسی زندگی گزارو کہ لوگ ملنے کی تمنا کریں زندہ رہو تو۔ اور موت تو آنا ہے، جب مر جاؤ تو افسوس کریں، اور افسوس صرف اس لیے نہیں ہوگا بلکہ افسوس ہوگا تو ایصال ثواب کے ذریعے سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب افسوس ہم کریں گے تو اس کے لیے ایصال ثواب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو یہی تو چاہیے، اور اس سے بڑا کیا ہے کہ انسان مر جاتا ہے۔ انسان جو ہمارا بندہ ہے، جیسے بندہ سر سے لے کے پاؤں تک دو حصوں سے بنا ہوا ہے، ایک جسم ہے دوسرے روح۔ جسم ہے اور روح، جسم جو ہے وہ تو خاک میں مل جائے گا، لیکن روح جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے حکم ہے کہ قبرستان جاؤ، کیونکہ روح وہاں موجود۔ گھروں میں ایصال ثواب کرو، روح وہاں آتی ہے، تو روح جو ہے زندہ ہے، یعنی سارا سوال جواب جو ہے وہ روح سے ہونا ہے۔ روح زندہ ہے، روح سے ہی سارا سوال جواب ہوگا، سوال جواب۔ تو ایسا کردار، اب میں لفظ بدل رہا ہوں کہ انسان کا جسم جو ہے وہ تو خاک میں مل جاتا ہے، لیکن کردار وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔ کردار ایسا بناؤ کہ لوگ تعریف کریں مرنے کے بعد بھی اور زندگی میں بھی۔ انسان کی عظمت اور اس کی حقیقت کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ چیز ہمارے نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ جب تک ہوتی ہے جب تک تو ہمیں اس کی حیثیت، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ چیز سلب ہو جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز کتنی قیمتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ موبائل کا زمانہ ہے، ہم لوگ موبائل دیکھ کے اپنی آنکھوں کو خراب کر رہے ہیں، لیکن خدا نہ کرے جس دن ہماری آنکھوں کی روشنی جواب دے دے گی، تب اس دن پتہ چلے گا کہ یہ آنکھ اللہ نے کتنی بڑی نعمت کی شکل میں ہمیں دیا ہے۔ ہر آدمی موبائل میں گھسا ہوا ہے، ہم بھی ہیں، سبھی ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے اپنی ان نعمتوں کو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جب ایسے بیٹھے ہیں، ہڈی کے ڈاکٹر ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، جب تک گھٹنے آپ کے چلتے رہتے ہیں تب تک تو آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھٹنے اور کمر ایسی ہمیشہ کام کرتی رہے گی، لیکن جب ایک ایج آتی ہے اور اس کے بعد جب گھٹنے اور کمر جواب دینے لگتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی۔ اور جب تک وہ تکلیف نہیں آتی تب تک ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ پیدل نہیں چلیں گے، ایکسرسائز نہیں کریں گے، گاڑی موٹر کا استعمال کریں گے، گھر میں بستر پہ کھائیں گے، وہیں سو جائیں گے، یہی ہے نا ہم لوگوں کا ماحول۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے وہ بتائیں گے کیا ہو رہا ہے۔ پیدل نہ چلنے سے کتنی بیماریوں میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں، یہ ہمارے بچے بھی اس چیز کے شکار ہو رہے ہیں۔ پیدل نہیں چلنا ہے صاحب، تھوڑی دور بھیجنا ہوگا، کسی کو گاڑی چاہیے، چابی چاہیے اس کو،
اور جب آپ 50 سال پہلے چلے جائیے تو اس زمانے میں 50 سال پہلے کے جو بزرگ تھے ان کی زندگی کتنی آرام دائک ہوتی تھی. کیوں؟ محنت کرتے تھے، جفا کشی کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، گاڑی موٹر کا تو نام و نشان نہیں تھا. تو وہ 70-80 سال نہیں، وہ 100 سال زندہ رہتے تھے اور بغیر گھٹنے اور کمر کے درد کے. اور آج 60 سال کے بعد آپ کے نظروں کے سامنے صلوات پڑھ دیں محمد اور عالم. تو یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی، عطا کی ہے، ہمیں اس نعمت کو محفوظ کر کے لے کے چلنا ہے. جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تو نعمت جب تک رہتی ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن جب نعمت سلب ہو جاتی ہے تب اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اس نعمت کو حفاظت کرو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے نوجوان بچے ہیں، تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ کیا ہے. مطلب یہ اللہ نے ہمیں ایسے نہیں دے دیا ہے، بہت عظیم نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، بہت عظیم نعمتیں. ان نعمتوں کی حفاظت ہمیں خود کرنا ہے. تو ہمارا نوجوان چلا گیا، ہمیں آج اس کا احساس ہے، لیکن جب تک کل تھا تب تک تو ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. اب جو بچے ہیں اللہ سب کی حفاظت کرے، سب کو سلامت رکھے. لیکن بہرحال وہ بچہ تو بڑا ہی فرمانبردار بچہ تھا، بڑا نیک بچہ تھا. میں کہوں گا سب بچوں سے کہ سب ایسے ہی بن جاؤ، ماں کے فرمانبردار، ماں باپ کے فرمانبردار بچے بن جاؤ. اسی میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے. دیکھیے اہل بیت کی محبت تو ہمیں نجات دلا دے گی، لیکن ماں باپ کے جو حقوق ہیں اور جو مومنین کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اگر ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تو اہل بیت بھی ہماری وہاں مدد نہیں کریں گے. اہل بیت ہماری وہاں مدد نہیں کریں گے اگر ہم مومنین کے حقوق کو نہ ادا کریں، ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کریں تو اہل بیت بھی وہاں ہماری مدد نہیں کریں گے. جب ہم یہ سارے اعمال کرتے رہیں گے تو اہل بیت تو اللہ نے ہمارے لیے ہی بنایا ہے، ہر منزل پہ وہ ہماری مدد کرنے آئیں گے. حدیث رسول ہے کہ جب ہمارا چاہنے والا جانکنی کے عالم میں ہوتا ہے تو سرکار دو عالم اس کے سرہانے آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور مشکل کشا اس کے پائنچی آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں گلے لگا کر کے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد اور عالم. اللہ جو علی کا چاہنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو رسول بھی آ کے بشارت دیتے ہیں اور مشکل کشا بھی آ کے بشارت دیتے ہیں. ہر منزل پہ آ کر کے وہ مدد کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے رسول نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا جہاں جہاں بھی تم بیٹھو، جہاں جہاں مجلس ہو. زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت بخشو بے ذکر علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. کیوں؟ لأن ذکر وہ ذکری، اس لیے کہ ان کا ذکر، علی کا ذکر جو ہے میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب جہاں مجلس ہو وہیں ذکر علی ہو. بھائی گھر میں بھی آپ بیٹھے ہیں تو علی کا ذکر کریں. علی کوئی محدود شخصیت کا تو نام ہے نہیں. جتنے بھی صفات آپ اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں، جتنے فضائل آپ اپنے اس ذہن میں لا سکتے ہیں، جبکہ ہمارا دماغ محدود ہے، اور علی کے صفات لامحدود. وہ سارے صفات جو ہیں آپ ان کے علی کے بیان کرنا شروع کرو، زندگیاں کم ہو جائیں گی. علی کے صفات نہیں بیان کر سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے حدیث فرما دی کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات اگر بیٹھ جائیں علی کے فضائل لکھنے کے لیے، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، ساری دنیا کے سمندر اور دریاؤں کے پانی کو اگر روشنائی بنا دیا جائے اور علی کے فضائل جن و انس لکھے تو قلم کم ہو جائے گا، روشنائی ختم ہو جائے گی اور علی کے فضائل باقی رہ جائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد اور عالم.
لیکن مجلس کا ثواب، ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے مجلس کرنا، ذکر محمد اور آل محمد۔ اس سے بڑھ کے تو کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں ایصال ثواب کا۔ صرف کھانا کھا لینا یا کھلا دینا یہ اچھا ذریعہ نہیں ہے ایصال ثواب کا، سمجھ رہے؟ ذکر محمد اور آل محمد، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ ہے ایصال ثواب۔ کسی غریب کے کام آ جانا، کسی بیوہ کے کام آ جانا، کسی یتیم بچی کی شادی کرا دینا، مرحوم کے نام سے کراتے جاؤ، ایصال ثواب ہوتا جائے گا۔ لیکن ہم لوگوں نے تو کچھ اور ہی ماحول بنا لیا ہے، ہم لوگوں نے ماحول کچھ اور ہی بنا لیا ہے۔ ایصال ثواب کا ذریعہ ہم نے اس کو بنایا ہے کہ آج میت ہوتی ہے اور پرسوں قرضہ لے کے ہم تیجے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ یہ باتیں ہم لوگوں کے دماغ اور حلق میں کیسے آ رہی ہیں بھائی، کہ جو گھر سوگوار ہے وہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہے۔ افسوس، بلکہ قوم کے لوگوں کو آنا چاہیے بیچ میں، قوم کے لوگوں کو آنا چاہیے کہ گھر والے تو سوگوار ہیں، ہم کر دیں گے تیجا، اگر ہمت ہے تو یہ کر کے دکھا دو، صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بھائی اتنا جذبہ تو ہونا چاہیے نا، اگر محبت ہے تو۔ قوم کے لوگ کیوں نہیں آ جاتے؟ جو سوگوار ہیں وہی کریں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن مجبور ہیں، کیا کریں؟ کچھ کہو تو کچھ اور ری ایکشن ہوتا ہے، اس لیے کچھ کہنے ہی چھوڑ دیا اب تو۔ لیکن یاد رکھیے گا، سماج میں برائی برے لوگوں سے نہیں ہوتی، اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے برائی پنپتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ سماج میں برائی برے لوگوں سے نہیں پھیلتی، اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے سماج برا ہوتا ہے۔ اب ہر اچھا آدمی خاموش ہو کے بیٹھ جائے، مسئلہ بڑا نازک ہو جائے گا، میں بہت دور تک لے کے چلا جاؤں گا۔ ہر آدمی جو سمجھدار ہے، پڑھے لکھے ہیں، اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سماج۔ آپ دیکھ لیں کربلا، اگر یہی امام حسین بھی سوچ کے بیٹھ گئے ہوتے، اشارہ کافی ہے۔ مدینہ میں بہت سارے لوگ تھے، اگر یہی سوچ کے حسین بھی بیٹھ جاتے تو معاملہ کیا ہوتا؟ معاملہ کچھ اور ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے میں سمجھداروں سے، پڑھے لکھوں سے، شریف لوگوں سے میری دست بستہ گزارش ہے کہ برے لوگوں کا کام ہے سماج میں برائی پھیلانا، اور اچھے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کھڑے ہو کر کے بولنا۔ یہ ہمت اللہ سب کو عطا کرے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ لیکن ہر آدمی دامن بچاتا ہے، ہر آدمی دامن بچاتا ہے۔ یہ دامن بچانا جو ہے نا، نہیں عن المنکر واجب ہے، امر بالمعروف واجب ہے، سب پر واجب ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جو امامہ لگا لے اس پر واجب ہے، بلکہ سب پر امر بالمعروف واجب ہے، نہیں عن المنکر واجب۔ آپ کی نظروں کے سامنے جو بھی غلط کام ہو رہا ہے، آپ کھڑے ہو کر کے ٹوک دیجئے، اچھائی کی دعوت دیجئے لوگوں کو، آئیے آئیے۔ یہ نہیں ہو رہا ہے، برائی میں تو ہم لوگ اتنا بڑا اجتماع کر لیتے ہیں کہ اللہ اکبر، توبہ استغفار۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اشارہ ہی کافی، آپ سمجھ جائیے۔ صلوات ایک بار اور پڑھ دیں محمد۔ تو علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ دیکھیں مجھے 5 دن سے بخار ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ پیغام پہنچا دوں۔ بخار پتہ نہیں کیسا ہے کہ دوا کھاتا ہوں، اترتا ہوں، پھر چڑھ جاتا ہے۔ ہاں علی کا نام لے رہا ہوں تو بہرحال یہ ثواب ہے، کار خیر ہے، یہ سال ثواب ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ مطلب 5 دن سے بخار جو ہے نا، گلا سوکھ رہا ہے دوا کھانے کی وجہ سے۔ وہ اللہ جانے کیسا آج کل کا بخار چل رہا ہے، تو بہرحال اللہ سب کی حفاظت کرے۔ بھائی آج کل ڈینگو بھی چل رہا ہے نا، سب کو حفاظت کرے، سب محفوظ رہیں اور گندی چیزوں سے محفوظ رہیں، پانی نہ ہونے دیں جمع اپنے گھر کے آس پاس، کیونکہ شہر میں ڈینگو چل رہا ہے، شہر میں نہیں بلکہ پورے انڈیا میں چل رہا ہے۔
تو آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں. مجھے 5 دن ہو گیا ہے، انشاءاللہ ٹھیک تو ہو ہی جائے گا، کم ہو جائے گا دھیرے دھیرے، ہے نا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ مجلس پڑھنا ہو صرف اس لیے کہ میں اس بچے سے بہت محبت کرتا ہوں. اس بچے سے مجھے بہت محبت، سمجھنا، سبھی بچوں سے ہے، لیکن وہ کچھ بچے ہی کچھ عجیب تھا، وہ بچے ہی کچھ عجیب تھا. اس لیے اللہ ہمت دے رہا ہے. مولا علی کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ اس کی مغفرت کرے. ناصر بھائی اور ان کے بچے کی ماں، بڑا مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے صبر کرنا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. جوان بیٹا چلا جائے، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے، بہت مشکل ہے صبر ہونا. بس اللہ صبر دے دے ان لوگوں کو، اور اللہ ایسی مصیبت سے سب کو بچائے. بہت مشکل کام ہے یہ. ناصر بھائی دکھ نہیں رہے مجھے، میرے خیال میں بیچارے وہ آئے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نیچے ہیں. بہرحال اللہ ان کو صبر دے، حوصلہ دے، جذبہ دے، تاکہ وہ اپنی زندگی جو بھی اللہ سلامت رکھے، وہ اچھے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. دوسرے بچوں کو لے کے، بہو ہے، سمجھ رہے ہیں. اللہ بہت مشکل دور ہوتا ہے، اللہ اس مشکل دور کو نکال دے. دیکھیے دیکھتے دیکھتے 40 دن ہو گیا، یہ سال ثواب کی 40ویں کی مجلس ہو رہی ہے. تو بات چلی تھی علی کے ذکر سے. علی کے ذکر میں کیا کیا چیزیں ذکر کیا جائیں، علی کے فضائل. مجلس جہاں بھی بیٹھو، مجلس سے مراد یہ نہیں جو فرش اعلیٰ بیٹھ گیا، مجلس یعنی بیٹھک. مجلس عربی لفظ ہے. مجلس کو انگریزی میں اگر ڈاکٹر صاحب مجلس کو معنی ہے میٹنگ. اب جو عرب میں رہ کے آئے ہوں گے وہ سمجھ سکتے ہیں، وہاں میٹنگ نہیں بولی جائے گی، وہاں مجلس شورا، یعنی جو پارلیمنٹ کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کو مجلس شورا بولتے ہیں. اور یہ مجلس اعلیٰ، یعنی جہاں محمد اور آل محمد کا ذکر ہو، یہ مجلس اعلیٰ مخصوص ہو جاتی ہے. یہ بھی میٹنگ ہے. اب آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں، 4 آدمی بیٹھ جائیں تو وہ مجلس ہے. تو رسول کہہ رہے ہیں کہ وہاں علی کا ذکر کرو بھائی. یہ دنیاوی ذکر کیوں کرتے ہو کہ فلاں ایسا فلاں ایسا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ ارے یہ ذکر کرو کہ علی ایسے، علی کا کردار ایسا، علی کی عبادت ایسی، علی کی شجاعت ایسی، علی کی سخاوت ایسی، علی کا کردار ایسا، علی کا صبر ایسا، علی کی بہادری ایسی. ارے جب ساری چیزیں بیان کرو گے تو وہ چیزیں کچھ تو ہمارے اندر آئیں گی، کچھ تو آئیں گی. بھائی شجاعت، علی کا جب شجاعت کا ذکر ہوگا تو ایسا شجاع تو روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا. سخاوت کا ذکر ہو تو ایسا سخی پوری کائنات میں اب تک آج تک پیدا نہیں ہوا. کسی کہنے والے نے آگے علی سے کہہ دیا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں، ایک سخی کا نام لیا، حاتم. کیا کہا؟ 40 دروازے سے دیتا ہے وہ ایک فقیر کو. علی نے کیا جواب دیا کہ 40 بار اس کو شرمندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. جملہ تو دیکھیں مولا نے کیا کہہ دیا، 40 بار اس کو شرمندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر وہ سائل ہے ایک ہی دروازے سے اتنا دے دو کہ 40 در تک جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. عدالت کیسی؟ عدالت ایسی کہ صرف علی کے عدل کی وجہ سے ہی ان کو قتل کیا گیا. دشمن جو تھا ان کی عدالت سے اتنا پس و پیش اور گھبرایا ہوا تھا کہ ایسا عادل بادشاہ آج تک پیدا نہیں ہوا. ایک واقعہ لکھا ہے شہید مرتضی مطہری نے داستان راستان میں. دیکھیے علی کا، علی ہے کوفے کے حاکم، اور زیرہ تھی آپ کے پاس، زیرہ رکھا اور
کسی کام سے کہیں چلے گئے ہوں گے، جب آئے تو دیکھا زرہ غائب ہے۔ تو ایک مسیحی عیسائی آدمی وہ زرہ لے کے جا رہا تھا، علی حاکم وقت ہیں، اور ایک مسیحی علی کی زرہ لے کے جا رہا ہے۔ علی نے جا کر کے اس کو پکڑا، بھئی کس کی زرہ ہے؟ وہ کہہ رہا میری ہے۔ علی نے کہا یہ میری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس ثبوت؟ وہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس ثبوت؟ علی نے کہا میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے۔ تو چلو بھائی قاضی صاحب کے پاس، جو شاعر قاضی تھے، چلو بھائی۔ قاضی نے جا کر جیسے قاضی کے پاس دونوں گئے تو قاضی نے کہا اے امیر المومنین، علی نے فوراً قاضی کو پکڑا، کہا کہ میں تمہارے سامنے آیا ہوں عدالت میں، تم مجھے امیر المومنین کہہ کے کیوں پکار رہے ہو؟ علی ابن ابی طالب کہہ کے پکارو مجھے، کیونکہ میں تمہاری عدالت میں آیا ہوں۔ یہ میرے لیے زیب نہیں دیتا، تم نے عیسائی کا تو نام لے کر کے کہا اور مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہو، امیر المومنین کہہ رہے ہو۔ تو فوراً قاضی کو ڈانٹ دیا علی نے۔ اس کے بعد پھر بحث و مباحثہ ہوا۔ قاضی نے کہا یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے، دونوں سے دلیلیں مانگی۔ علی نے کہا میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ مسیحی سے کہا تمہارے پہ کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا بس میرے پاس ہے، یہی میں دلیل ہے میری۔ تو قاضی نے فیصلہ کر دیا۔ علی نے کہا بس ٹھیک ہے۔ تھوڑی دور چلا تھا، دیکھیے علی ابن ابی طالب کا یہ کردار دیکھیے کہ تھوڑی دور دونوں گئے تھے۔ اب مسیحی اپنے راستے جانا چاہ رہا ہے، علی اپنے راستے جانا چاہ رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ مسیحی عیسائی جو تھا وہ دوڑ کے زرہ لے کے آیا اور علی کے قدموں پہ رکھ دیا، کہا یا علی، ارے یہ زرہ آپ ہی کی ہے، میں نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ اگر علی کا یہ کردار و صبر نہ ہوتا تو وہ مسیحی کبھی وہ زرہ واپس نہ کرتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ہم لوگ تو لڑنے مرنے کے اوپر آ جائیں گے کہ میری ہے، تیرے پاس کیسے آئی، لڑنے مرنے لائیں گے۔ لیکن یہ علی حاکم وقت ہیں کوفے کے، تو عدالت اور حکومت کیسی؟ حکومت ایسی علی ابن ابی طالب کی کہ آج یورپ کے بڑے بڑے سائنٹسٹ نے علی کی حکومت کے بارے میں یہ جملہ لکھ دیا جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں محمد علی بھائی، کہ علی نے جو 4 سالہ حکومت کیا ہے روئے زمین پر آج تک ایسی حکومت کسی حاکم نے نہیں کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یورپ کے کرسچن لوگ جو مطلب سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے مطالعہ کیا ہے علی کی سوانح حیات، بائیوگرافی پڑھا علی کی، کہ 4 سال کی جو آپ کی حکومت تھی کوئی بھی ان کے دور حکومت میں بھوکا نہیں سویا۔ ایسی حکومت آج تک پوری روئے زمین کے اوپر ایسا حاکم نہ ملے گا نہ حکومت ملے گی۔ ان کے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا آج تک، 4 سال تک۔ کیوں؟ حاکم جو ہے وہ کبھی بھی اپنے کندھے کے اوپر روٹی لے کے نہیں جاتا۔ یہ واحد علی کی شخصیت اور اولاد علی کی شخصیت میں یہ کردار، یہ صفت، یہ عمل ملتا ہے کہ جب رات کا اندھیرا ہوتا تھا تو علی روٹیوں کی بوریاں کندھے پر رکھتے تھے اور کھجور، اور اس محلے میں جاتے تھے جو محلہ غربا کا، مفلسین کا تھا، اور جب سو جاتے تھے سارے غربا لوگ ان کے سرانے روٹی اور کھجور علی رکھ دیتے تھے۔ جب وہ اٹھتے تھے تب ان کے سرانے کھانے کو چیزیں ملتی تھی۔ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یہ کون لے آیا؟ کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا یہ کون لا کے دیتا ہے۔ یہ علی کا کردار ہے زمانے حکومت میں۔ وہ تو راز بعد میں کھلا جب علی کی شہادت واقع ہوئی، ولی جب تک علی زندہ تھے پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں سے آتا تھا۔ یہ ہے علی کی حکومت، اور علی وہ ہے، اس شخصیت کا نام ہے جو ہمارے دلوں سے واقف ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ہمارے دلوں سے واقف ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے۔ ہمارے دل میں کیا چلتا ہے علی اور اولاد علی سب جانتے ہیں، صرف علی نہیں، جتنے ہمارے امام ہیں
سرکار دو عالم کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے عرب کا، ایک شخص گاؤں کا رہنے والا، اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں یہ تو اسلام کو میں نے قبول کر لیا۔ تو حضور نے کہا تم مسلمان ہو گئے، ایک کام یہ کرو کہ تم جاؤ اور اپنے قریے والوں کو سب کو مسلمان بنا دو۔ تو وہ پلٹ کے کہتا ہے کہ میں سب کو مسلمان بنا دوں گا تو مجھے کیا اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے وعدہ کیا کہ جب تو سارے گاؤں والوں کو مسلمان بنا دے گا تو تمہیں میں 100 اونٹ دوں گا جو زر و جواہرات سے لدا ہوگا۔ یہ بات ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے کہاں پہ؟ وہاں کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے، یعنی رسول ہے اور وہ عرب کا گاؤں والا، عربی کہتے ہیں عربی میں، عربی یعنی جو گاؤں کا رہنے والا ہوتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ لکھ کے دے دیجئے۔ تو شہادت نامہ بھی لکھ کے دے دیا کاغذ پہ کہ جب تم سارے لوگوں کو مسلمان بنا لو گے تو تمہیں اتنے اونٹ، 100 اونٹ عرب کے قیمتی اونٹ سرخ بالوں والے اور زر و جواہرات سے لدے ہوئے دیا جائے گا۔ رسول نے اس پر سیل لگا دی، دستخط بھی کر دیا، اس نے جیب میں رکھ لیا۔ تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے جملہ کہا کہ علی ہمارے امام جو ہوتے ہیں وہ ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہیں۔ لے کے رکھ لیا وہ تحریر نوشتہ، گیا اور جانے کے بعد اس نے پورا تبلیغ کیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ اب وہ آیا بہت خوش، انعام لینا ہے نا، جزا۔ آیا تو دیکھا مدینے کا ماحول ہی کچھ اور تھا۔ مدینے کا ماحول، رسول تھے ہی نہیں، اور تخت پہ نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا بھائی، جب رسول نہیں ہے تو تخت پہ تو کوئی آیا آ کے یہ پوچھ رہا مدینہ والوں سے کہ بھائی رسول کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ تو کب کے چلے گئے، یعنی اس کو تبلیغ کرنے میں کئی سال لگے ہوں گے، اور وہ اتنی دور تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ حیران پریشان کہتا ہے کہ پھر ان کی جگہ کون ہے، ان کا وارث کون ہے؟ لوگوں نے بتایا دربار ہے، چلے جاؤ۔ دربار میں گیا اور جانے کے بعد پیشکش کر دی کہ اللہ کے رسول نے ایسا وعدہ کیا تھا۔ ارے جو رسول کی بیٹی کو میراث نہ دیں، رسول کی بیٹی گئی حسنین کو لے کے اپنا حق لینے کے لیے، تو وہاں حدیث لا نورث بیان کر دیا گیا کہ نبی کوئی وارث نہیں چھوڑتا۔ یہ آیا کہتا ہے کہ مجھے ایسا وعدہ کیا ہے، دے دو۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ بتایا اس نے ایسا ایسا وعدہ ہے، تحریر دکھایا۔ اب تو یقین ہو جانا چاہیے، سائن ہے اس پر، نکالو اس کو دھکے مار کے۔ رسول تو گئے، باہر نکال دیا گیا اس کو۔ کتنا ذلیل ہوا ہوگا بیچارہ وہ۔ سلمان فارسی وہیں تھے، ہوتے تھے بیچارے اس طرح کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ کہا پریشان کیوں ہو، چلو آؤ میرے ساتھ، حقیقی وارث کے پاس میں لے کے چلتا ہوں۔ لے کے چلے سلمان فارسی اس شخص کو، جیسے ہی در علی ابن ابی طالب پر آئے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں، جیسے دروازے پر آئے تو دروازہ جو تھا وہ ٹاٹ کا پردہ لٹک رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے وہاں گئے، ابھی سلمان فارسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا نہیں تھا، اور اندر سے آواز آئی کہ اے سلمان آپ بھی آ جاؤ، اور ساتھ میں ابو زمزام کو بھی لے کے آ جاؤ۔ ابھی تک نام میں نے نہیں لیا تھا، ابھی تک اس کا نام میں نے نہیں لیا۔ اب علی نے آواز دیا سلمان آپ بھی آؤ، اور ابو زمزام سے کہو وہ بھی آپ کے ساتھ آ جائے۔ بس جیسے ہی ابو زمزام اندر گئے، علی نے کہا وہ تحریر تو بتاؤ۔
اب جملہ وہ یاد کرو کہ رسول نے جب وہ تحریر لکھی تھی تو علی رسول اور ابو زمزم کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا. اب وہ جملہ کہ علی ہماری دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہوتا ہے، علی نے کہا وہ تحریر لے آؤ جو رسول نے لکھا تھا. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اس نے قبا کی جیب سے نکالا تو بڑے ہی تعجب خیز لہجے میں کہتا ہے، مولا ارے جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو میرے اور رسول کے علاوہ تو کوئی تھا نہیں. کہا مجھے سب پتہ ہے، تحریر دو. تحریر دیا. اب وہ پچھو پیش میں ہے کہ یہ کیا کریں گے. چھوٹا سا کمرہ ہے، کھجور کی چھت ہے، اور بورا لٹک رہا ہے اور بوریا بچھا ہوا ہے اور وہاں تو قالین تھی. تو تعجب سے کہتا ہے کہ ملے گا. علی نے کہا ہاں ملے گا بھائی، شک ہے. ارے علی کے دروازے پہ آؤ، ملے گا، رسول کا وعدہ ہے. کہا کب ملے گا. کہا کل دھلوں گا. کہتا 100 اونٹ کہیں دکھ نہیں رہا دور دور تک، اور یہ کہنے دیں گا، وہ بھی زرو جواہرات سے لدا ہوا، کہنے کل. کہا ہاں کل دوں گا بھائی. سلمان جاؤ پورے مدینے والوں میں اعلان کر دو کہ کل علی جو ہے رسول کی اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے 100 اونٹ زر و جواہرات کے ساتھ. پورے مدینے والے آؤ دیکھو کہ وارث کیسا ہوتا ہے. وارث رسول ایسا ہوتا ہے، نائب رسول. آؤ. دوسرا دن آیا، علی خود نہیں گئے. علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا بیٹا یہ عصا سنبھالو، عصا سنبھالو اور فلاں مقام پہ چلے جاؤ پہاڑ پہ اور پورے مدینے والوں کو دعوت دو، اور وہاں جانے کے بعد اس عصا کو پہاڑ پہ مارو. ارے جب ایک موسیٰ عصا پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ شگافتہ ہو سکتا ہے، تو یہ تو فخر موسیٰ ہیں. علی کے حکم سے امام حسن نے مارا تو در شگافتہ ہو گیا. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. امام حسن نے جیسے عصا مارا پہاڑ شگافتہ ہوا. علی نے کہا تھا بیٹا جیسے شگافتہ ہو تو ایک مہار نکلے گی، اس مہار کے سرے کو پکڑ لینا اور اس کو کھینچتے چلے جانا. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پہاڑ میں سے اونٹ کیسے، تو ناقہ سالہ کو اللہ نے پہاڑ سے کیسے اتنی بڑی اونٹنی پیدا کر دیا تھا. صلوات پڑھ دیں ایک بار اور محمد اور آل. بھائی یہاں علی کا مسئلہ ہے نا تو یقین نہیں ہوگا، اور سالے کی اونٹنی کا ذکر تو قرآن میں ہے. اگر وہاں ایمان ہے تو یہاں بھی ایمان. پکڑا. علی نے کہہ دیا تھا جب 100 اونٹ ہو جائے نا آگے بڑھ کے کاٹ دینا، قطع کر دینا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر تم نہیں قطع کرو گے تو جب تک کھینچتے رہو گے اونٹ نکلتے رہیں گے. بس جیسے اونٹ 100 ہوئے تو خالی نہیں تھے، زر و جواہرات سے لدے ہوئے. جیسے 100 اونٹ ہوئے امام حسن نے آگے بڑھ کے اس کو منقطع کر دیا اور کہا اے ابو زمزم جیسا میرے نانا نے وعدہ کیا تھا علی نے وہ وعدہ پورا کر دیا، لو سنبھالو. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. تو ہمارا امام جو ہوتا ہے ہمارے دلوں سے واقف ہوتا ہے. بھائی خدا ہمارا نگہبان ہے، ہر چیز کو نظریں رکھتا ہے. تو اسی طریقے سے امام ہمارا ہماری ایک ایک نقل و حرکت پہ نظر رکھتا ہے. یہ ایک علی کی بات. اور ایک بات اور 11ویں امام کی بات بھی سن لیں تاکہ یہ ہو کہ ہر امام کے اندر یہ ہماری صفت ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ بغداد میں تھے. تب بغداد کا ایک شخص جس کا نام تھا ابراہیم ابن علی،
اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد. بہت غریب تھے، بہت غریب تھے، قرض دار تھے. گھر میں ان دونوں باپ بیٹا نے آپس میں یہ رائے مشورہ کیا کہ بیٹا چلو بغداد چلتے ہیں سامرا، امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس، کیونکہ ان کے پاس وہ جب ان سے ہم اپنی حاجت بیان کریں گے نا تو وہ ہماری حاجت پوری کر دیں گے. کیا بغداد میں امام حسن عسکری کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا؟ بڑے بڑے تاجر رہے ہوں گے، پیسے والے، لیکن یہ عمل بتا رہا ہے کہ نااہلوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا. جملہ میں نے دے دیا ہے، اب آپ اس پر غور کیجئے گا. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. بھائی امام تو مدینے کے رہنے والے تھے، بغداد بلائے گئے تھے، معتز بادشاہ تھا، معتز عباسی، اس کی حکومت تھی. اور یہ دونوں باپ بیٹا یہ فیصلہ کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ چلو ان کے پاس، وہ تو بلائے گئے تھے مدینے سے. یوں کہا جائے کہ قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن سلیکشن دیکھیے آپ، ان باپ بیٹا کا سلیکشن آپ یہ دیکھیے کہ نااہلوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا. تمہاری جو عزت ہے نا وہ بھی نیلام کر دے گا، وہ دے گا تو کچھ نہیں، الٹے ہمیشہ اہلوں سے، جو صاحب اہل ہوتے ہیں نا ان کے سامنے اگر ضرورت خدا نہ کرے تو وہاں ہاتھ پھیلانا کہ مدد بھی ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے. کچھ لوگ تو مطلب پرچار کر دیں گے اور آپ کی مدد بھی نہیں کریں گے، ایسا ہے نا. تو نااہلوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا. ان دونوں نے بات کیا کہ چلو اگر ان کے پاس چلیں گے تو ہماری جو مصیبت ہے، قرضہ ہے، وہ ادا ہو جائے گا. تو ابراہیم ابن علی کہتے ہیں محمد سے کہ بیٹا اگر 500 درہم امام ہمیں دے دیں، 500 درہم، یہ کہاں بات ہو رہی؟ گھر میں. اور جملہ وہ کہ امام ہمارے دلوں سے واقف ہے، وہاں گھر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ 500 درہم دینار اگر امام دے دیں تو ہم 200 اپنا قرضہ ادا کر دیں، 200 روپے کا آپ جو بھی مطلب ضروریات ہے وہ کر لیں، اور 100 روپے سے یہ سامان خرید لیں، یعنی ہم سکون سے اپنی زندگی گزاریں. کتنا کم ڈیمانڈ تھی؟ 500. یہ مت سوچی کہ 500 بہت کم ہے، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب سونے کے سکے چلتے تھے. چلے دونوں باپ بیٹا بغداد کی طرف. چلتے چلتے ایک مرتبہ ان کا بیٹا محمد کہتا ہے باپ 500 دینار میں تو نہیں کام چلے گا، 300 دینار اگر اور مجھے دے دیں، 300، تو میں ایسا کروں گا کہ 100 دینار کا گھوڑا خریدوں گا، 100 دینار کا سامان خرید کے بزنس کروں گا فلاں شہر میں جا کے، اور 100 دینار سے اپنی ضروریات پوری کروں گا. یعنی 300 دینار اگر امام مجھے اور دے دیں تو آپس میں بات بھی کریں یار بہت ہو جائے گا، 500 300 800. بات کرتے کرتے وہ پہنچے. جیسے ہی امام کے دروازے پر پہنچے، ابھی دروازہ کھٹکھٹایا نہیں تھا کہ امام نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ ابراہیم ابن علی اور محمد کو اندر لے کے آؤ. بتائیے، آنے والے دور دراز سے آ رہے ہیں، یعنی امام ہمارے دلوں سے واقف ہوتا ہے. امام نے غلام سے کہا جاؤ ابراہیم ابن علی اور محمد سے کہو اندر آ جاؤ. جب وہ اندر آ گئے تو امام نے غلام سے کہا دسترخوان بچھاؤ، ان کے ہاتھ منہ دھلاؤ، یہ دور دراز کا سفر کر کے آ رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. جب وہ کھانا کھا چکے، سیر ہو کے، تو ایک مرتبہ امام نے اپنے غلام سے کہا یہ 500 کی تھیلی دینار کی جا کر کے ابراہیم ابن علی کو دے دو، اور 300 والی تھیلی جا کے محمد کو دے دو، اور کہنا اس سے تمہارا سارا کام ہو جائے گا. ابھی سوال ہوا نہیں، سوال سے پہلے ہی مدد ہو گئی. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. بھلا ایسا امام ہونا چاہیے جو ہمارے دلوں سے واقف ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟
ایسے ہی ہم نے امام کو علی کو امام نہیں مانا ہے، ہم نے 12 امام کو، ہمارا آج آخری امام بھی ہمیں پوری نظر پہ ہمیں رکھے ہوئے ہیں۔ خدا کے واسطے کبھی ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے امام کو تکلیف پہنچے، حالانکہ ہم لوگ بہت کام ایسا کرتے ہیں جس سے امام کو تکلیف پہنچتی ہے، بہت ایسا کام کرتے ہیں، زیادہ تر کام ہم کرتے ہیں جس سے ہمارے امام خوش نہیں ہوتے ہم سے۔ یہ ہماری جو دوری ہے نا امام کی، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ خدا کے واسطے اعمال کو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو ایسا بنا لیں، سمجھ رہے ہیں، حزب اللہ بن جاؤ، ایسا امام کو چاہیے، صحابی سپاہی حزب اللہ جیسا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت مشکل ہوتا ہے حزب اللہ بننا، ہم لوگ بڑی آسانی سے نام کے لے لیتے ہیں، حزب اللہ بہت مشکل بنتا ہے، سونے کی طرح تپایا جاتا ہے تب حزب اللہ بنتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، وہاں صرف نیک، صرف مذہبی کام ہوتا ہے وہاں پہ، دعائیں، نیک، عبادت۔ اور یہاں تو ہم لوگ کوئی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، نماز کی بھی ہمیں فرصت نہیں ہے، واٹس ایپ پہ تو لوگ ڈال دیں گے کہ چلو بھیا فلاں جگہ نماز ہونے جا رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز بھی ہوتی ہے اور دعائیں بھی ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ وہی 3 ہوتے ہیں نماز میں، واٹس ایپ پہ ڈالنے کے بعد بھی 3 ہوتے ہیں۔ کتنا افسوس کا مقام ہے، خدا کی قسم۔ ہر آدمی آ سکتا ہے جو وقت رکھتا ہے، لیکن قسم کھا لیا کہ ہمیں نہیں آنا ہے، قسم کھا لیا کہ ہمیں نماز میں نہیں آنا ہے۔ جمعہ میں آئیں گے تو جب خطبہ ختم ہوگا تب آئیں گے، کس کام کی نماز بھائی آپ کی؟ جب تک آپ خطبہ نہیں سنو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ صرف دکھانے کے لیے یہاں آ جانا یہ مقصد نہیں ہے عبادت کا، امام باڑے و مسجد کا۔ سارا کام ہمارا دکھاوے کا ہو رہا ہے، سارا کام دکھاوے کا ہو رہا ہے، صرف دکھاوا۔ خدا کے واسطے یہ دکھاوا مت کرو، موت کب آ جائے گی کسی کو نہیں پتا۔ کسی کو یقین تھا کہ عامر ہمارے بیچ سے نہیں چلا جائے گا اتنی جلدی؟ تھا پتہ کسی کو؟ موت کے لیے تیار رہو بھائی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسی پیڑ کا نام نہیں ہے کہ جا کے لے لیں گے، آپ کے دل میں پیدا کر لو تقوی، وہی ہے پیڑ۔ ڈرو اللہ سے، عبادت کرو، نیک بنو، کسی کا دل مت دکھاؤ، یہی کام آئے گا۔ کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی برائی مت کرو، کسی سے حسد مت کرو، کسی پہ تہمت مت لگاؤ، کسی پہ الزام تراشی مت کرو، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہیں، سب جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ خدا کے واسطے مت کرو۔ اہل بیت سے محبت ہے، سچی محبت ہے، عمل کر کے دکھاؤ، اور موت کے لیے تیار رہو، موت کے لیے تیار رہو۔ موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا، بالکل خاموشی سے موت آتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ صبح آفس جاتے ہیں، وہیں سے خبر آ جاتی ہے، کام کرتے کرتے، ہے نا۔ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، اگر معین ہے تو اللہ کے علم میں، ہمیں نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ۔ موت کے لیے تیار ہو، یہ مت سوچنا کہ ہم جوان ہیں، یہ مت سوچنا ہم بہت طاقتور ہیں، یہ کبھی مت سوچنا۔ یہ مت سوچنا ہمارے پاس بہت دولت ہے، ہم علاج کرا لیں گے۔ بڑے بڑے پیسے والے، سمجھ رہے ہیں، سب موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، پیسہ رکھا رہ جاتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو، نیک عمل کرو، موت کے لیے تیار رہو، اور استغفار کرتے رہو، استغفار جتنا ہو سکے استغفار کرو، چلتے پھرتے بیٹھتے استغفار کرتے رہو، یہی چیزیں کام آئیں گی۔ بھائی ہم لوگ ماننے والے کس کے ہیں؟ موت سے کیوں ڈریں؟ حزب اللہ والے موت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے نہیں ڈرتے کہ کربلا ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی نا تو حزب اللہ والے بھی
اس طرح ثابت قدم نہیں ہوتے. اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور دشمنوں کو نیست و نابود کر دے اسی دنیا میں، ختم کر دے ان کے وجود کو. کربلا ہے ہمارے سامنے، اور کربلا میں سارا سبق، سارا درس ہماری نظروں کے سامنے سنتے ہی رہتے ہیں. صرف سننا کمال نہیں ہے، کربلا صرف سن لینا کا کمال نہیں ہے نام، بلکہ کربلا کو دل میں بسا لینا یہ ہے کمال. ہم لوگوں نے دل میں نہیں بسایا، بس سنتے ہیں. تو سننا جو ہے وہ صرف رسم بنا لیا ہم نے، صرف رسم ہے کربلا. تو یہ تو دنیا والے بھی اس طرح سے رسم مناتے ہیں. ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ارے کربلا کو دل میں اتار لو، بسا لو، یہ ہے کمال ہمارا. اور جب دل میں ہم اتار لیں گے نا، تب ہم ہر چیز سے خوف کھائیں گے، ڈریں گے. کربلا کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے. امام حسین کے دل سے پوچھو، بڑی قربانیاں دی ہیں کربلا، بڑی قربانی دی ہے. ایسی ایسی قربانی دی ہے کہ اب روئے زمین کے اوپر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ایسی قربانی دینے والا قیامت تک. کوئی دنیا میں ایسا پیدا ہوا ہے کہ جس کے سامنے جوان بیٹا ایڑیاں رگڑے؟ ذرا غور کرو. ہم لوگ بیان تو بڑی آسانی سے کرتے ہیں، سن لیا جاتا ہے. وہ گھڑی کیسی رہی ہوگی میرے مولا حسین کے لیے کہ جب علی اکبر جو ہے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور ایک کلیجے کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں بار بار، اور حسین وہاں کمر کو پکڑے ہوئے جھکے ہوئے آواز دے رہے، بیٹا خیریت تو ہے؟ یہ ہاتھ اپنے کلیجے کے اوپر کیوں بار بار رکھتے اٹھاتے ہو؟ جوان بیٹا ہے 18 سال کا، اور بیٹا بھی کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے. روئے زمین پر اتنا حسین بیٹا آج تک پیدا نہیں ہوا، اتنا خوبصورت بیٹا. اور بوڑھا باپ سامنے کھڑا ہے سرانے اور دیکھ رہا ہے کہ ایسا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. علی اکبر نے تڑپ کے کہا، بابا نیزے کی یعنی ٹوٹ کے رہ گئی ہے، اور ایسی تکلیف ہے کہ سانس لیتا ہوں تو نیزے کی یعنی جو ہے وہ چبھ رہی ہے کلیجے میں. عزادارو، علی اکبر نے آواز دیا، بابا آپ میری نیزے کی یعنی کو نکال دیجئے. عزادارو، خدا کسی باپ کو ایسا منظر نہ دکھائے، ایسی گھڑی نہ لائے بوڑھے باپ کی زندگی میں. میں ایک مرتبہ عزادارو، جو ابھی تک حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے تھے، حسین دو زانوں زمین کربلا کے اوپر بیٹھے اور اپنی قبا کی آستین کو چڑھایا اور 2 انگلیاں انگوٹھا اور انگشت شہادت علی اکبر کے زخم میں ڈالا اور نیزے کی علی کو پکڑا، پوری طاقت سے جو نکالا، آواز دی، بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ. عزادارو، غضب ہو گیا، نیزے کی یعنی تو نکلی، علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر، خون کا پھوارا. لو عزادارو، ارے حسین سر جھکا کے زمین کربلا پہ بیٹھ گئے. علی اکبر کے لاشیں کو اٹھائیں، لیکن عزادارو علی اکبر کا لاش ہے، بوڑھا باپ ہے، لاشا نہیں اٹھ رہا ہے. بس ایک مرتبہ حسین ایک مرتبہ خیمے کا رخ کرتے ہیں، آواز دی، بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھیا علی اکبر کا جنازہ لے کے چلو. عزادارو، خیمے کا پردہ ہٹا، ذرا غور کرو. ارے وہ بچے جو 3 دن سے بھوکے پیاسے ارے خیمے میں پڑے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن امام وقت کی آواز، ارے وہ ننھے بچے اٹھے، بھوک اور پیاس کے عالم میں بجلی کی طرح سے مقتل میں آئے. بچوں نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، کسی نے سر پکڑا، کسی نے پیر پکڑا، کسی نے کمر میں سہارا دیا، پیچھے پیچھے بوڑھا باپ، آئے علی اکبر، آئے علی اکبر کا مرثیہ پڑھتا ہوا چلا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.
پروردگار تو یہ شہدائے کربلا کا واسطہ، شہزادہ علی اکبر کا واسطہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اس مجلس کے ثواب کو مرحوم کی روح کو ایصال فرما، مرحوم کو جوارے میں معصومین میں جگہ عطا فرما، مرحوم کے تمام والدین اور بھائی اور تمام عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار تو یہ شہزادہ علی اکبر کا واسطہ ہماری قوم کے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہماری قوم کے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تو یہ شہزادہ علی اکبر کا واسطہ جملہ مومنین مومنات میں جو برید ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں اور ان کے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو مرحومین ہو چکے ان سب کو جوارے میں معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مومنین مومنات ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اسرائیل اور امریکہ اور اس کے تمام اتحادی ممالک کو نیست و نابود فرما، ان پر اپنا عذاب اور اپنا قہر نازل فرما، ان کے اسلحے ان کی فوج ان کی طاقت کو ختم فرما، ان کے غرور کو خاک میں ملا دے۔ پروردگار ایران اور لبنان اور شام اور عراق اور فلسطین اور غزہ اور یمن تمام مجاہدین کی حفاظت فرما، اور تمام مجاہدین اسلام کو کامیابی اور نصرت عطا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم دشمنان اسلام کو سرنگوں فرما، ہمارے علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہم سب کے سروں پہ باقی اور قائم فرما، ہم سب کو تمام مقدس مقامات کی زیارت کرنے کا شرف عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم